براہ راست آپ کو دکھائیں گے، لاہور میں پی ٹی آئی رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ ہم نے آلریڈی آرٹیکل 188 کے تحت ریویو پٹیشن داخل کی ہوئی ہے، اور میں ابھی چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پٹیشن جلد از جلد لگائیں، اور اس ڈیسیجن میں جو لیکوناز ہیں، جس کے اوپر ہمیں کنسرن ہے، ہم وہ اپنا پوائنٹ جو ہے نا سپریم کورٹ میں ریز کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کنسٹیٹیوشن میں ہر ایک چیز بالکل کلیئر ہے۔ آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کے معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 69 کے تحت جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ عدالت جو ہے نا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر بھی کنسرن ہے، اور اس طرح جو کیس عدالت میں زیر التوا ہو یا جو کیس عدالت میں ہو، اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو سکتی۔ تو کنسٹیٹیوشن میں ہر ادارے کے لیے اپنا پیرامیٹر جو ہے نا طے کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے باتیں کی ہے، ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا کنسرن اپنے آلریڈی سپریم کورٹ میں داخل کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اب اس حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ ہمارا ریویو کیس جلد از جلد لگائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے، ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے، کنسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کنسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو، اور ہم قانون کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ ہم کنسٹیٹیوشن پہ ہم وہ لوگ ہیں جو قانون کا احترام پہ یقین رکھتے ہیں۔ کبھی بھی ہم قانون سے ماروا کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں آج یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے آلریڈی اس کے حوالے سے ایک پٹیشن داخل کی ہوئی ہے۔ دوسرا، میں یہاں آیا تھا جو لاہور میں الیکشن ہو رہے ہیں، پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جس طرح یہاں پنجاب میں پی ٹی آئی ایک مقبول پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے۔ جہاں جا رہے ہیں لوگوں کا ایک دم غفیر ہے، اور لوگ جس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو خان صاحب کے جلسے ہو رہے ہیں، وہ جلسے تو ریفرینڈم ہے، وہ تو مطلب اتنے بڑے جلسے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ایک دن میں 2 جلسے کرنا اتنا بڑی تعداد میں، اگرچہ یہاں جس طرح جو ہمارے ڈی سی اور مطلب پولیس اور انتظامیہ جتنا پارٹی بنی ہوئی ہے، وہ انتظامیہ سے زیادہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی بنی ہوئی ہے، اور وہاں جو ہے نا اس کے دفاتر جو ہے نا وہ پارٹیوں کے دفاتر بن گئے ہیں۔ اور جس طرح وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ داندلی کے ذریعے جو ہے نا یہ الیکشن جیتیں گے، بھرپور اپنا استعمال کر رہے ہیں، اپنا وسائل حکومت کے استعمال ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں، وعدے ہو رہے ہیں، پیسے کی جو ہے نا ریل پیل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کے باوجود یہ جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن انشاءاللہ عوام جو ہے نا وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے، اور یہاں 20 کی 20 سیٹیں جو ہے نا وہ تحریک انصاف جیتیں گی۔ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو پیٹرول اور جو مہنگائی کی حالت ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کچھ قیمتیں کم کر رہی ہیں، یہ ایک عارضی ڈرامہ کر رہے ہیں صرف الیکشن کے لیے۔ اور دوسری طرف جو ہے نا یہ اس کے اوپر لیوی لگائے گا، جیسے یہ الیکشن ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا واپس اپنے حالت میں آ جائیں گے۔ تو یہ اپنی سیاست کو اور اپنے الیکشن جیتنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، تو انہوں نے جو لیوی ٹیکس لگایا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس واپس لے، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اس وقت قیمت ہے اسی کے مطابق جو ہے نا قیمتوں کو لے کے آئیں، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ انصاف کر رہے ہیں۔ میں آخر میں ایک اور بات بھی کروں گا، پھر محمود رشید صاحب اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ صاحب وہ بات کریں گے۔ میں یہ کہوں گی اس وقت جو ہمارے فارمر ہے، جو ہمارے کسان ہے، جو اس کو بلیک میں جو ہے نا پیسٹیسائیڈ اور کھاد مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسان بہت بری طرح متاثر ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ
یہ جو انہوں نے ایک مصنوعی قلت پیدا کی ہوئی ہے اور کھاد کے اوپر جو بلیک چل رہا ہے، اس کو کے لیے اقدامات کی جائیں، اور یہ ضروری ہے کہ کسان کو ریلیف دینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے میں نے نیشنل اسمبلی میں ایک کمیٹی بنائی تھی، زرعی کمیٹی، ایگریکلچر کمیٹی، جس میں میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی لی تھی، جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی تھی، اور اس پہ ہم نے کمپریہنسو پلان بنایا تھا، اور وہ کمپریہنسو پلان ہم نے اڈاپٹ بھی کیا تھا. اور اس میں ہمارا موٹیو یہ تھا کہ اگر پاکستان میں ہم کسان کو خوشحال بنائیں گے، کسان کو ریلیف دیں گے، تو ہم جو باہر سے اپنا گندم اور دیگر اجناس منگواتے ہیں، ہمیں اپنے پاکستان میں ہماری اتنی کیپیسٹی ہے، ہماری اتنی اللہ کے کرم سے جو ہے نا ایک زرعی ملک ہے، تو ہم اپنی زراعت پہ خود کفیل ہو سکتے ہیں. میں صرف آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو امریکی قانونی بنایا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا ایک سازش کے تحت انہوں نے سب کچھ ڈرامہ کر کے ہمارے ایک جو مینڈیٹ عوام نے ہمیں دیا تھا، ہمیں مینڈیٹ ملا تھا، اور ہم سے وہ مینڈیٹ چین کے ایک ناجائز طریقے سے، ایک سازش کی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ابھی انقلاب اور عوام جس طرح نکل پڑے ہیں، اور جو انہوں نے جو پاکستان سے جب بھی پاکستان بنا ہے، یہ لوگ حکومت میں ہیں، اور اس حکومت کی وجہ سے انہوں نے اس ملک کا یہ حال کیا کہ ملک کو دیوالیہ کر دیا. انشاءاللہ ان سے حساب لیا جائے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.